پچھلی مرتبہ ہم نے اس پہ اس انداز سے ذکر کیا تھا کہ جو ہم نے کریشن کے اوپر بات کی تھی، اس کے بعد میں انسان کے اوپر ہم آئے تھے کہ اشرف المخلوقات اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، اور اس کیفیت کی طرف کہ اشرف اس کو اس لیے کیا کہ اس کے اندر اس کو عقل عطا کی، اس کو شعور عطا کیا، اور شعور کی کیفیت کو میں ذرا سا آپ کو پھر دوبارہ ہائی لائٹ کر دوں گا۔ میں نے اس دن تھوڑا سا جس کا ذکر کیا تھا کہ ایک بڑا مشہور رائٹر ہے جس نے ایک کتاب لکھی ہے ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر، اور اس میں وہ یہ بتاتا ہے کہ جو انسان کے دماغ ہیں، ایک پیچھے دماغ ہے، یہ پیچھے کی طرف وہ کہلاتا ہے پریمیٹیو برین، اور جو آگے کی طرف ہے وہ اس کے وہاں اس کی ساری کانشسنس، شعور، نیت، پلاننگ، یہ ساری یہاں سے ہوتی ہے۔ پیچھے کا حصہ جو ہے یہ آپ کا سیریبرم کا اور سیریبرم کا، یہ جو دو حصے ہیں دماغ کے، ان کے درمیان ایک الیکٹریکل سسٹم ہے جو انسان کا سیلف جنریٹنگ ہے، برقی نظام، اور وہ برقی نظام جو ہے وہ بائنری ہے، 0 اور 1 کے درمیان چلتا ہے۔ تو اس میں جو سٹیمولس ہے یہاں سے چلا، اس کو یہاں آنا ہے، تو اس میں تقریباً 3/4 آف اے سیکنڈ لگتا ہے۔ آپ سوچئے اللہ پاک رب کریم نے جو انسان کی شخصیت کو پیدا فرمایا ہے اور اس کے جسم کو بنایا ہے، تو کتنا شاندار سسٹم ہے صاحب کہ ان اے اسپلٹ آف اے سیکنڈ کہیے آپ اسے، یعنی 3/4 آف اے سیکنڈ کیا ہوتا ہے نا، اس میں وہ اسٹیمولس جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے فرام ہیئر ٹو ہیئر، اور اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ بٹوین دی اسٹیمولس اینڈ دی رسپانس، یعنی ایک تو اسٹیمولس ہے، جیسے آپ نے کسی جانور کو، کوئی کتا ہے یا بلی ہے یا گدھا ہے جو بھی ہے، تو اس کے ساتھ جو اسٹیمولس ہوتا ہے اس میں اس کا رسپانس فوری ہو جاتا ہے، اس میں وہ ٹائم نہیں لیتا، وہ کوارٹر آف اے سیکنڈ نہیں چھوڑتا، بلکہ امیڈیٹ رسپانس کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی شیر کے آگے جا کے اگر چیز اس کی طرف تو آپ پہ اٹیک کرے گا فوراً، یعنی اس کا امیڈیٹ رسپانس جو ہوگا وہ اٹیک کا موڈ کا ہوگا۔ تو اس میں وہ کہتا ہے، سائنسداں کہتا ہے کہ بٹوین دی اسٹیمولس اینڈ دی رسپانس دیر از اے گیپ، یعنی وہ گیپ جو ہے جو آپ سے 3/4 آف اے سیکنڈ کا گیپ۔ What action does a person take? The person has a choice. The human mind has a choice. اس کی چوائس کی کیفیت نہیں ہے جانور کو، اس لیے کہ وہ آپ کے ایک مائنڈ لیس نہیں ہے، مگر ایک عام جو ایک جانور ہے اس سے جب آپ موازنہ کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ فرق آ جاتا ہے to take an action, but that action he will determine through his mind کہ مجھے کیا ایکشن لینا چاہیے اس وقت، کیا مجھے اس کو تھپڑ مارنا چاہیے یا مجھے اس وقت تو کیا فائدہ ہوگا، اس سے ہوگا یا اس سے لڑائی بڑھے گی، اور لڑائی بڑھے گی تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، وہ میری صرف ایگو کو سیٹسفائی، اس کو اس کے جسم کو ڈیمیج کر دوں گا اور اس کو سبڈیو کر دوں گا، ہے نا۔ تو اب یہ کیفیت جو ہے یہ انسان سوچ رہا ہے، اور یہ کون سوچ رہا ہے، یہ اس کا مائنڈ سوچ رہا ہے۔ اب وہ مائنڈ جو ہے وہ کیسے چلتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مائنڈ جو ہے وہ انرجی ہے، انرجی، اٹ از نو سبسٹینشیل آرگن، وہ آرگن جو ہے وہ آپ کا برین ہے، برین کو مائنڈ کنٹرول کرتا ہے، اور مائنڈ جو ہے دیٹ از انرجی، ہے نا۔ یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں، مائنڈ جو ہے وہ انرجی ہے۔ تو یہ انرجی جو ہے کس طرح، اس کو کہاں سے انرجی آتی ہے، تو اللہ پاک نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ اس میں جو انرجی آتی ہے وہ سیلف جنریٹنگ ہے۔ کیا شان ہے دیکھیے آپ،
سیلف جنریٹنگ. تو کہتے ہیں سیلف جنریٹنگ کیسے ہوتی ہے؟ تو اس کو سائنسداں بیان کرتے ہیں کہ وہ جو پلاننگ کرتا ہے، سوچتا ہے، تفکر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، وہ جو تفکر کرتا ہے دیٹ پرووائڈز دی انرجی ٹو یور مائنڈ. آپ نے سمجھا اس بات کو؟ یعنی اس کے اندر جب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس کے اندر کس طریقے سے انرجی پیدا ہو رہی ہے. اس لیے کہ اگر وہ انرجی سے کا ہے بنا ہوا اور انرجی ہی کہلاتی ہے، وہ مائنڈ جو ہے وہ انرجی ہے، تو وہ انرجی اس کے اندر کہاں سے آ رہی ہے؟ تو سائنسداں یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ انرجی اس سے جنریٹ کرتا ہے اس طرح کہ اس کا اپنا تھاٹ، جو اس کا فکر ہے، وہ جو اس کی پلاننگ کی کیفیت ہے، جو اس کی ایگزیکیوشن کی طرف جائے، تو اس سے اس امپلس جس کو آگے بھیجنا ہے اسے، وہ یہاں جنریٹ ہوتی ہے. تو کہتا ہے کہ there is a choice and that choice determines the level of that person's emotional intelligence. اور ایک ہے آپ کا ایموشنل کوشنٹ، ہے نا. تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں تو تزکیہ نفس میں اس کا جو مقام ہے اس کو سمجھنا ہے کہ ہم یہاں اگر ہم صبر کرتے ہیں، اس کی تلقین ہمیں کی جاتی ہے تزکیہ نفس کے اندر، تو وہ جو صبر کی کیفیت ہے، وہ صبر کی کیفیت ہمارے اندر کی جو ایک، جیسے قرآن بیان کرتا ہے کہ جلدی ہے انسان کے اندر، ہر چیز وہ جلدی کرنا چاہتا ہے، تو وہ جو جلدی کی جو کیفیت ہے اس کو روکتی ہے اور اس کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے. اس کو جو اس کا شعور ہے، اس کے اندر جو عقل ہے، اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ مجھے اس کے کانسیکوینسز. اور جب آپ جیسے دیکھیں کہ جو آرمی میں جو اسٹریٹجسٹ ہوتے ہیں، جو آپ کے پولیٹیکل پنڈتس ہوتے ہیں، وہ دور کی سوچتے ہیں. جو آپ کی کامیاب انسان ہے اس کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ جب بھی اس کے سامنے کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ اس کو اپنے ذہن کے اندر سیمولیٹ کرتا ہے. ذہن میں سیمولیٹ، یعنی مثال کے طور پہ میں یہ کروں گا تو یہ ہوگا، تو یہ کروں گا تو یہ ہوگا. جس کے لیے شطرنج ہے، شطرنج پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ چال چلنا چاہتے ہیں کوئی، تو آپ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے یہ والی چال چلی تو میرا اپوننٹ یہ چال چلے گا، اگر یہ چال چلے گا تو یہ جو میں نے مہرہ آگے کیا ہے یہ ختم ہو جائے گا، اس کو مار دے گا، ہے نا. وہ بالکل وہی سوچ ہے جو آپ بیٹل فیلڈ کے اندر جب پہلے وارز ہوا کرتی تھی اس کو سوچا کرتی تھی کہ اگر میں نے اس کو اس ان پیادوں کو آگے کیا تو وہاں سے جو تیروں کی بوچھار آئے گی وہ سب ختم کر دے گی ان کو، یہ ان میں سے 50% ختم ہو جائیں گے. تو پھر وہی سوچتا ہے کہ اچھا میں ادھر سے اگر میں اس کو فارورڈ ادھر سے جاتا ہوں تو ان کے پاس جو شیلڈ ہے اس سے ہی اپنے آپ کو شیل کرنے کے ان کو کہا جائے گا کہ وہ اپنی شیلڈ میں رکھیں اپنے آپ کو. اور ان دا مین ٹائم جو وہ انگیج ہوں گے کہ ان کے اوپر تیر برسا رہے ہوں، ہم پیچھے سے گھوڑوں کے ساتھ آگے ان پہ حملہ کریں گے. اب دیٹ از آرٹ آف وار بھی کہتے ہیں. اب دیٹ از دی اسٹریٹجی دیٹ ہی از ڈیوائزنگ، بٹ دیٹ ہی از ڈیوائزنگ ان ہز برین. وہ اپنے برین کے اندر ان ساری اپنے مائنڈ کے اندر ان ساری باتوں کو سوچ رہا ہے. تو جو فکر کی منزل ہے وہ اسی لیے بہت اہم ہے. مفکرین جو ہیں وہ اثاثہ ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کا. مفکرین، عقل کا صحیح استعمال، عقل کا صحیح استعمال جو ہے وہ نہایت اہم ہے. عقل کا صحیح استعمال تزکیہ نفس کے لیے جب کیا جاتا ہے تو وہ آپ کے ان کانشیس ایریاز کو اویکن کرتا ہے، انہیں نیند سے اٹھاتا ہے. یا اس طرح کہیں اسے کہ جو ڈورمنٹ ایریاز ہیں، ڈورمنٹ یعنی سوتے ہوئے ایریاز ہیں، سوئے ہوئے یا ان ایکٹیو ایریاز ہیں، ان کو وہ ایکٹیویٹ کرتا ہے. اب اسی کے اندر میں نے ایک پیرائے کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ کیا فلم آئی تھی، اس کا نام تھا لوسی. اس کے اندر وہ
کس طریقے سے بتاتے ہیں کہ وہ جو کیمیکل کمپوزیشن ہے اس ڈرگ کی وہ کس طریقے سے اس کے ان ایریاز کو اویکن کرتی ہے کہ جو ایریاز اس کو ایکسٹرا آرڈنری پاورز دیتے ہیں. وہ سر دکھائی تھی سر بالکل نہیں دکھائی. جی سر ہم نے اچھا اچھا یو فاؤنڈ اٹ انٹرسٹنگ. ویری انٹرسٹنگ. اب اس میں جو ساری جو حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ سب سائنٹیفک ہیں. وہ جو ایک کالا آدمی اس میں ہوتا ہے جو پروفیسر ہوتا ہے اور لیکچر دیتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ یہ جو انسان کے اندر پوٹینشیل ہے وہ کس نوعیت کا ہے. اسی پہ میں نے آپ کی توجہ مبذول کرائی تھی اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اس بات کو مد نظر رکھیں کہ آئنسٹائن نے اپنے ذہن کا استعمال جو کیا برین کا مائنڈ کا جو استعمال کیا وہ 7.5% کا. تو اگر رب کریم نے کسی انسان کے اندر جو 100% ذہن دیا ہے اگر وہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے اندر کی جو ہڈن پوٹینشیل ہے وہ سب نکل آتا ہے. اور یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ روح کے اندر اللہ پاک نے تمام حقائق حیات کو مضمر کر دیا ہے. روح کے اندر وہ سارے حقائق ہیں موجود ہیں. اور یہ حقائق حیات جب ہم جاتے ہیں اس معاملے کی طرف جو منسوخ کی جاتی ہے سیدنا علی سے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جب اس کی طرف ہم آپ کی توجہ لے کر جاتے ہیں تو آپ کے ذہن کے اندر ایک کلیرٹی پیدا ہوتی ہے کہ انسان کو جو اپنی انر سیلف ہے اس کو پہچاننا ہے. اور وہی ہم بات کر رہے ہیں جب ہم یہاں کہتے ہیں دی انر ڈائمینشن آف اسلام. ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. قرآن کا بھی ظاہر ہے باطن ہے نا. سننا کا ظاہر ہے باطن ہے نا. تو ہر کیفیت کا ظاہر اور باطن ہے. اب اس کیفیت کو باطن کی کیفیت کو سمجھنا اور اس کو اس طریقے سے اس کی آبیاری کرنا، اسے نرچر کرنا، اس کو ایسی تربیت دینا کہ جس سے آپ کا جو انر پوٹینشیل ہے جو آپ کی روح کے اندر رب کریم نے ایک عظیم الشان طاقت رکھی ہے اس کو آپ ڈسکور کرتے ہیں. اب اس کو ڈسکوری کے لیے نیچرلی انسان کو جو سب سے اہم کیفیت عطا کی اللہ پاک نے وہ اس کا شعور ہے نا. جس کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، بتایا تھا پہلے کہ قرآن پاک اشارہ کرتا ہے اس کی طرف الستو بربکم کے اندر کہ جب اللہ پاک نے سوال کیا الستو بربکم الروح ارواح سے تو سب نے کہا قالوا بلا. تو یہ کیفیت کیا تھی؟ وہ الستو بربکم جو سوال کیا جا رہا تھا تو اس کے اوپر ہمیں نگاہ اپنی غائب ڈالنی ہے سمجھنے کے لیے کہ اللہ رب العزت کو پہلے دیکھا، رؤیت ہوئی، اس کے بعد میں اللہ پاک کا سوال سنا، اس کے بعد اس سوال کو ایویلویٹ کیا. ابھی ایویلویشن جو ہے ایک نہایت اہم پہلو ہے. یہ مائنڈ کا پہلو ہے. یہ مائنڈ جو ہے اس کی ایسوسیشن جو آپ کی ہے اس روح سے ہے. شعور کا میں نے ایسا آپ سے عرض کیا روح سے اس کا تعلق اور اس کو اللہ نے اس آیت کے اندر بالکل کھل کے بیان کر دیا کہ اس کے بعد میں یہ کیفیت بھی بیان کر دی کہ رب کریم جب ان ارواح سے یہ سوال پوچھتے ہیں تو ارواح میں وہ کیفیات کہ جب ان کو مرتب کیا اللہ نے تخلیق کیا تو وہ کیفیت کیا تھی ان کو ایکسیس دی اس وقت کے اندر اور وہ ونڈو جو تھی ان کی اوپن کر دی. تو انہوں نے وہ عمل بھی دیکھا کہ جو اللہ رب العزت نے کس طریقے سے ان کو ان کی پیدائش جو تھی تخلیق فرمائی. اور جب وہ عمل ان کے سامنے آیا ان کی میموری کا وہ ایکسیس ہوا تو انہوں نے سب نے یکجا ہو کر کہا قالوا بلا آپ ہی تو ہمارے رب ہیں. اب یہاں سماعت اور بصارت جو آپ کی دو اہم کیفیت ہیں جس کے متعلق قرآن پاک بار بار ذکر ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا آپ کا حساب ہے. حساب سماعت اور بصارت. اب یہ دونوں کیفیات جو ہیں آپ کے شعور میں موجود ہیں. تو تزکیہ نفس کی کیفیت کو جب ہم ایموشنل انٹیلیجنس کی اس تھیری سے جو آج کل کی لیٹسٹ تھیری ہے
1991 کے اندر یہ پروپاؤنڈ کی گئی اور اس کو جو شہرت حاصل ہوئی یہ ہوئی کہ یہ نیو یارک ٹائمز کی بیسٹ سیلر تھی یہ کتاب اس کی، اور اس کے بعد کئی کتابیں اس کی بیسٹ سیلرز ہوئی اس آدمی کی، ڈینیل کی. تو یہ بڑا اہم ایک کیفیت کا اظہار کرتی ہے کہ جو ہمارے صوفیاء اکرام نے یا ہمیں قرآن پاک نے اور حدیث نے اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پاک نے جس کو ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ پہلے سمجھا دیا تھا، اس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا جب میں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ یہ کتاب کے اندر جو اس نے اپنی تھیری، اس کو آج کل بہت خبر دی جا رہی ہے، اور میں آپ سے پہلے بھی عرض کیا، کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اب جو تھریش ہولڈ ہے سائنس کا وہ ہے مائنڈ سائنسز. تحقیق اس کے اوپر ہو رہی ہے کہ یہ جو انسان ہے جس میں اللہ نے جس میں اتنا پوٹینشیل موجود ہے، وہ تو ویسٹرن تو نہیں مانتے اللہ اس طرح، جس میں اتنا پوٹینشیل موجود ہے وہ کیا کیفیت ہے، اور اٹ از سچ اے کمپلیکس بینگ. یعنی آپ دیکھیے کہ کروڑوں بلینز آف نیورونز آر دیئر ان یور مائنڈ، ان یور برین، جو ایک خاص سیمیٹریکل پیٹرن کے اندر اور ایک بڑے میتھڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور اتنا پریسیشن اورینٹڈ ہوتا ہے، اس میں اس قدر باریکی ہے اس کیفیت کے اندر کہ جب آپ نیورو سائنس پڑھتے ہیں، اٹس اے ویری کمپلیکس سائنس. میڈیکل میں بھی جب میں اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں میڈیکل کا، جو ہم برین پڑھا کرتے تھے تو دیٹ یوز ٹو بی دا موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ آف فزیولوجی انیٹمی کی جو ہماری کلاسز ہوتی تھیں، اس میں جو پڑھایا جاتا تھا ہمیں برین، تو وہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا تھا سمجھنا کہ یہ جو ساری یہ جو میکینیشنز ہیں جس سے کہ آپ کے ایکشن کو ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اور آپ کے تمام ریفلیکسز جو ہیں کس طریقے سے کام کرتے ہیں جسم کے اندر، ایک بہت کمپلیکس سسٹم ہے. آپ اسی کو دیکھ لیجیے، جیسے آپ دیکھتے ہیں اس چیز کو تو وہ ایک کیمرہ ہے، یور آئی از اے کیمرہ. اس کا جو ریٹنا کے اوپر جو پکچر آ رہی ہے وہ فوراً نیورونز کنوے کرتے ہیں آپ کے برین کے ایک سیکشن کو، اور وہ سیکشن ڈٹرمن کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اور یہ اسپلٹ آف اے سیکنڈ سارا کام ہو جاتا ہے، اسپلٹ آف اے سیکنڈ. تو آپ سوچئے کہ اس قدرت کا کیا عظیم شان شاہکار ہے انسان، کہ جس نے انسان کو پیدا کیا اللہ رب العزت نے. اب اس کے اوپر اگر ہر لحظہ اور ہر لمحہ انسان اللہ کی ثنا نہ بیان کرے تو کتنا جہالت میں ہے. کہ آپ دیکھیے، یہ تو میں نے صرف آپ کو بیان کیا ہے، آپ سارے رسپانسز کو دیکھ لیجیے، آپ زبان کے رسپانس کو دیکھ لیجیے کہ اس کا جو ذائقہ ہے اس میں کتنی ساری برڈز ہیں، 286 ایسے کچھ برڈز ہیں ذائقے کی، اتنے مختلف ذائقے جو ہیں وہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے. زبان سے جو نیورون کا تعلق ہے وہ فوراً جو نیورونز ہیں وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس ذائقے کو، اور وہ ریکگنائز کر کے اس ذائقے کو فوراً رسپونڈ کرتا ہے برین. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ سوچئے کہ یہ کیا کمپلیکس سسٹم. اس میں ایک واقعہ تھا جو میں آپ کو چلتے چلتے سنا دوں. ایسی یہ اصل واقعہ ہے، ہمارے ایک دوست نے انہوں نے بتایا تھا ان کے دوست کے ساتھ ہوا تھا کہ ان کے جو دوست تھے وہ ایک بہت امیر آدمی کے دوست تھے، اور وہ امیر آدمی جو تھا وہ ان کا بزم فرینڈ تھا بچپن کا، اور وہ اتنا پیسے والا تھا کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اور ان کا آنا جانا ان کے گھر میں بیٹھنا سونا رہنا یہ رہتا تھا. تو اس کو کوئی بیماری ہوئی جس کے لیے، اس لیے کہ بہت دولت مند تھا، تو وہ فوراً جہاز کو چارٹر کر کے سوئٹزرلینڈ گیا اور اس کو ساتھ لے گیا. بیوی کو نہیں ساتھ گیا اس نے، کسی اور کو، کہ پتہ نہیں وہاں کیا ہوتا ہے، انہیں بتایا بھی نہیں اس طرح، اور بلکہ اپنے دوست کو ساتھ لے کے یہ پہنچ گیا سوئٹزرلینڈ. اور وہاں جا کے اس نے جو ٹاپ کنسلٹنٹس تھے برین کے ان کو دکھایا، تو انہوں نے کہا تمہارا آپریشن ہونا لازمی ہے، مگر آپریشن بہت رسکی ہے، اس لیے کہ یہ ایسے تعلق رکھتا ہے برین کے حصے سے کہ جہاں جب ہم جائیں گے تو ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہہ سکیں کہ بھائی اتنے % چانس ہے، 50-50 ہے، تو بچ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں بچے تو
ویسے بننا تو تمہیں ہی. تو اس نے اپنے دوست کو جب وہ اس کا آپریشن ہونے والا تھا تو اپنے دوست کو اس نے بتایا کہ میں نے جو اکاؤنٹ نمبر جہاں سوئس اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ صرف اس آدمی کے جس کا اکاؤنٹ ہے اس کو پتا ہوتے ہیں اور اسے وہ یاد کرنا ہوتا ہے. ہی کی ناٹ رائٹ اٹ ڈاؤن, وہ لکھتا بھی نہیں ہے اس کو, اسے یاد کرنا ہے. تو اس نے اپنا اکاؤنٹ نمبر اس کو بتا دیا اپنے دوست کو. اس سے کہا کہ دیکھو اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو میری بیوی اور بچہ جو ہے اس کے پاس یہ تمہارا فیصلہ ہے کہ تم اس سے جا کے بتا دو, اسے دے دو یہ اکاؤنٹ نمبر. میرے جو پیسے ہیں یہاں وہ بے شمار ہیں. اس نے کہا ہاں ہاں بالکل بالکل بالکل. اس کے بعد سرجری ہوئی, وہ بھر گیا, یہ باڈی لے کے واپس پہنچ گئے. تو بیوی نے جب سب کیفیات دفن ہو گیا تو ان سے پوچھا کہ ان کے شوہر نے کچھ بات کی آپ سے, کوئی چیز بتائی آپ کو؟ نہیں کچھ نہیں. وہ سب کھا گئے اس کو اور انہوں نے وہ پیسہ سارا ان کا ہڑپ کر لیا. اچھا وہ بیچارے جو تھے جن کے پیسہ تھا بیوی کے پاس, اس نے کہا کہ میرے پاس 2-2.5-3 لاکھ ایسے رکھے ہوں گے اس میں میرے پرسنل اکاؤنٹ میں, باقی تو سب وہ چلاتے ہی تھے. تو اس لیے آئی نیور نیڈڈ منی. اب کیا ہوا صاحب کہ یہ صاحب جنہوں نے ان کا پیسہ ہڑپ کیا تھا وہ ایک دن ایک تو ان کی اولاد جو تھی بالکل بے راہ ان کی طرف چلی گئی, غلط کیفیات میں الجھ گئی اس لیے کہ پیسہ ایک دم بہت مل گیا انہیں. یہ اصل واقعہ ہے. اور دوسرے یہ ہوا کہ ایک دن وہ صبح اٹھتے ہیں تو وہ نئے شان و شوکت سے اسی طرح رہا کرتے تھے اس لیے پیسہ اپنے اوپر آتا. تو ان کو بٹلر نے لا کے وہ بیڈ ٹی دی, اس کے بعد میں ناشتے کے لیے اچھی چیزیں ان کے سامنے پیش کی گئی. انہوں نے کھائی اور اٹھا کے پھینک دی ساری ساری کے سے. تو مزہ ہی نہیں, تم کیا تمہیں میں کتنے پیسے دیتا ہوں کہیں کے لیے دیتا ہوں. ایک دن ہوا, 2 دن ہوا, 3 دن ہوا, اس نے نوکر بدلے, اپنے دوسرے شیف بلائے, کہیں اور سے کھانا منگایا, مگر اس کو کھانے کا ٹیسٹ آیا ہی نہیں. اب وہ پریشان ہوا اور واپس وہ سوئٹزرلینڈ اسی طرح وہ بھی گیا, جا کے انہیں ڈاکٹرس کو دکھایا. اس نے کہا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا. تو اس نے کہا ہاں یہ مسئلہ تو آپ کے ساتھ ہو گیا, آپ کا برین جو ہے وہ ریکگنائز نہیں کر رہا آپ کے اس ٹیسٹ کو. تو اس نے کہا بھائی کچھ کرو, آپریشن کرو, یہ کرو وہ کرو, پیسے جو چاہیے میں تمہیں دوں گا. تو کہا اس کا تو علاج ابھی تک دریافت ہی نہیں ہوا. اگر آپ بہت کہتے ہیں تو ہم کوشش کر لیتے ہیں, مگر یہ نیا ایکسپیریمنٹ ہوگا, اس میں ہم آپ کی جان کی وہ نہیں کر سکتے, کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے. اور وہ یہی ہوا کہ اس کے ساتھ اس وقت کوئی نہیں تھا, نہ وہ کسی اپنے بیٹے کو لے آیا نہ کسی کو لے آیا. وہ اکاؤنٹ جو تھا اس کے پاس وہ ویسے ہی رہا اور یہ آدمی جو تھا یہ بڑھ گیا. تو خیر یہ ایک بڑی ایک سبق آموز ایک کیفیت تھی جو لوگوں کو عموماً ہمارے جو دوست تھے وہ ڈائریکٹلی انجینئرنگ ہوا کرتے تھے PIE کے زمانے میں, انہوں نے سنائی تھی اپنے دوست کی یہ بات. تو خیر یہ ہم تو زبان کی بات کر رہے تھے کہ زبان کے اندر ٹیسٹ برڈز ہیں. اب جیسے یہ جو ہنری فورڈ ہے امریکہ کے اندر جو بہت بڑا ایک ٹائکون ہوا کرتا تھا, وہ مر گیا. اس کا یہ تھا کہ اس کو کوئی چیز سالڈ ہضم نہیں ہوتی تھی, وہ صرف سوپ لیتا تھا بس, دیٹس آل. اس کی ساری زندگی جو تھی وہ بعد کی جتنی بھی گزری ہے 13-14 سال جتنے بھی گزرے, اس میں صرف وہ سوپ لے سکتا تھا, اس کا پیٹ ہضم نہیں کرتا تھا سالڈ. ابھی کیا کیفیات ہیں, یہ کیا کیمسٹری ہے, کیمسٹری جو ہے آپ کی کس قسم کی ہے, جسم کی نوعیت کیا ہے اس کی, اتنی کمپلیکس ہے, اتنی کمپلیکس ہے کہ آپ اپنے تحیر کے اندر اس بات کا ادراک اور اس بات اقرار کرنے پہ مجبور ہو جائیں کہ وہ رب کتنا شاندار اور اس کی کبریائی کی کیا کیفیت ہوگی کہ جس نے اس کائنات کو تخلیق دی, اس انسان کو تخلیق دی, جس کو اس نے اشرف المخلوقات بنایا. اب اشرف المخلوقات کو بنا لیا, مگر یہ اشرف المخلوقات جو ہے جب وہ جانوروں کی طرح بہیو کرتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کتنا زیادتی کرتا ہے. اس کو بہیو کرنا ہے اشرف المخلوقات کی حیثیت سے, اور وہ اشرف المخلوقات کی حیثیت سے کب بہیو کرے گا, جب وہ اپنی دانائی کو استعمال کرے گا, جب وہ اپنی عقل کو صحیح استعمال کرے گا.
اب عقل کی بھی 4 کیفیات ہیں. جیسے میں نے عالم کی بتائی تھی 4 کیفیات ہیں. عالم لاہوت، عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم ملک، ہے نا. اسی طرح روح کی بھی 4 کیفیات ہیں. روح جسمانی، روح نورانی، روح سلطانی، روح قدسی. اسی طرح عقل کی بھی 4 کیفیات. عقل معاش، عام آدمی جو ہوتا ہے وہ صرف اپنے معاش سے کنسرن رہتا ہے. اس کو کتنا پیسہ ملے گا یہاں سے، اس میں کروں گا، یہ کیا ہوگا، اس کو کس طرح خرچ کروں گا. وہ عقل معاش کو اپنی استعمال کرتا ہے اور اپنے لیے بہترین چوائسز نکالتا ہے نا، کہ کس طریقے سے وہ اپنی دولت میں اضافہ کر سکے، اپنے ٹائم کو اس طرح کنزیوم کرے کہ میکسیمم پروفٹس اس کو ہو سکیں، ہے نا. وہ مارکیٹس کو، پروڈکٹس کو، ان سب کو ایویلویٹ کرتا ہے اور اپنا ایک پلان اسٹریٹجی بناتا ہے تاکہ وہ میکسیمائز کر سکے اپنے پروفٹس کو. تو یہ عقل معاش ہے اس کا. پھر ایک عقل معاد، میم عین الف دال، معاد. وہ کون سی عقل ہے؟ وہ عقل آخرت ہے. اب جب یہ بیدار ہوتی ہے انسان کی تو اس کا انر سیٹ جو ہے یہ دوسرا لیول ہے. یہ بیدار ہو گیا دوسرے لیول میں. یہ طریقت پہ جب وہ شریعت پہ چلا مضبوطی کے ساتھ تو پھر وہ طریقت میں داخل ہوا اور اس نے طریقت کو پایا، ہے نا. معرفت سے پہلے طریقت، ہے نا. اس لیے کہ علوم بھی 4 ہیں: شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت. ٹھیک ہے نا. تجلیات بھی 4 ہیں: تجلیات آثار، تجلیات افعال، تجلیات صفات، تجلیات ذات. تو اس طریقے سے یہ اگر جب آپ اس کو سمجھیں گے، اس کو کیفیت کو سمجھیں گے تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اس کو ڈسائفر کرنا. اس کو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. انہی کی ڈویژن کی بھی ہے یہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ جب انسان پہلی کیفیت میں ہوتا ہے اور اس میں شریعت کے اوپر پابند ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، مگر اس کو ان پیرامیٹرز کے درمیان استعمال کرتا ہے، ان باؤنڈریز کے تحت رکھتا ہے کہ جو اس کو کمائی کے لیے، جو حلال کمائی کے لیے جس کی اجازت ہے، وہ ان تمام شریعت کے قواعد کے حساب سے اپنی عقل کو استعمال کر کے، مگر وہ محدود ہے. ابھی اس نے آگے نہیں بڑھا، شریعت سے آگے نہیں بڑھا تو شریعت میں ہی، مگر شریعت پہ وہ چلا. تو جب وہ جائے گا اللہ کے سامنے تو اس کو پھر جنت مالا میں جگہ ملے گی، جو پہلی جنت آتی ہے. اور جس نے طریقت پہ آ گیا اس میں جو اس کا حاصل تھا وہ حاصل کر لیا اور وہ اس نے اپنی عقل کو آخرت کی کیفیت سے جگا دیا اور اس کی جو نفس ہے وہ آخرت سے ہر وقت الائنڈ رہتا ہے اور اس کے ذہن میں خوف خدا ہے. اس لیے کہ دی ایسنس آف وزڈم لکھنے کے اپنے پاس، دی ایسنس آف وزڈم از دا فیئر آف گاڈ. یہ بہت اہم ہے سمجھنا. اٹس ویری سمپل. دی ایسنس آف وزڈم از دا فیئر آف گاڈ. یہ ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کا ترجمہ ہے میرا خیال ہے شاید راس الحکمہ خالق اللہ ایسا کچھ ہے، حدیث مبارکہ ہے. دی ایسنس آف وزڈم از دا فیئر آف گاڈ. یہ نبی پاک علیہ السلام نے لکھا ہے. اور یہ کس قدر اہم ہے. یہ جو فیئر آف گاڈ ہے اور یہ جو کانشسنس ہے آپ کی، گاڈ کانشسنس، کہ آپ کو پرہیزگار بناتی ہے. کیوں؟ کہ آپ ہر لحظہ ہر لمحہ یہ سوچتے ہیں کہ کہیں کوئی مجھ سے ایسا کام نہ ہو جائے جو میرے رب کو ناراض کر دے، ہے نا. یہ جو گاڈ کانشسنس آپ کی ہے اور یہ جو فیئر لگا ہوا ہے، a constant fear within you that you are trying to discipline your life in the manner which earns greater pleasures of Allah subhanahu wa ta'ala. Greater and greater. وہ آپ کی اس میں کوئی وہ نہیں ہے، وہ لامحدود ہے، انفائنائٹ ہے. You will continue to yearn for greater pleasure کہ آپ زیادہ سے زیادہ، آپ طالب ہیں اس بات کی کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا کو پا سکیں. اللہ کی رضا کو پانا جو ہے وہ مقصود ہے. اس لیے کہ جو طلب ہے آپ کی روح کی، جس میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ انسان کی حقیقت اس کی روح ہے اور روح کو رب کریم رب الرحیم نے پیدا فرمایا.
اور وہ جو روح ہے وہ عالم امر سے، عالم خلق سے نہیں، عالم خلق سے اس کا جسم ہے، روح جو ہے وہ عالم امر سے ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے اس کو سمجھنا ہے، اور یہ جو یرننگ ہے، یعنی جو اس کی ارج ہے، اس کی تمنا ہے، اس کی ڈیزائر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ طلب اللہ کو پانے کی، اللہ کے قرب کی، اللہ کی وصال کی، یہ طلب ہے۔ اور یہ طلب کیسے پوری ہوگی؟ جب وہ تزکیہ نفس کرے گا۔ کیسے ہوگا تزکیہ نفس؟ جب وہ اپنے جو اس کے ساتھ ایک انسائٹنگ سیلف لگایا ہوا ہے، جسے آپ نفس امارہ کہتے ہیں، جب وہ اپنے انسائٹنگ سیلف کو ریسٹریننگ سیلف سے، جو نفس لوامہ ہے، ریسٹریننگ سیلف سے اس کو کنٹرول کر سکے گا، اینڈ دی ایکسٹینٹ ٹو وچ ہی از ایبل ٹو کنٹرول ہز انسائٹنگ سیلف، جو اس کو ورلڈلی جتنی اس کی بدنی خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، ان کی طرف راغب کرتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اسے انسائٹنگ سیلف، نفس امارہ۔ تو وہ جو نفس امارہ کی کیفیت ہے، اس کو جو ریسٹریننگ سیلف آپ کا ہے، جسے آپ کانشیس بھی کہتے ہیں، ضمیر بھی کہتے ہیں، وہ جو آواز ہے ضمیر اندر، جو آپ کے اندر اللہ پاک نے ایک گارجین اینجل بٹھا رکھا ہے کہ جو آپ کو کانسٹنٹلی ڈائریکٹ کرتا ہے، آپ کو ہدایت کرتا ہے کہ آپ یہ کریں گے تو آپ کے لیے غلط ہے، اس لیے یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، یہ موریلٹی کی کیفیت کے خلاف ہے، یہ ایتھکس کے خلاف ہے، ایک ہیلدی ہیومن سوسائٹی کی جو ویلیوز ہیں ان کے خلاف ہے۔ اس لیے جو ویلیوز آپ کی ہیں وہ دے ریلیٹ ٹو یور انر ڈائمینشن۔ جو ویلیوز آپ کی ہیں، جو ویلیو سسٹم قرآن نے دیا، دیکھیے ویلیو سسٹم از اسٹیبلشڈ، جو ساری ویلیوز ہیں اسٹیبلشڈ بائی دا قرآن، اینڈ دیٹ اسٹیبلشز اسپریچویلٹی از دا روٹ۔ ڈاکٹر انصاری نے اپنی اس کتاب کے اندر اس بات کا بڑا کلیئرٹی کے ساتھ اظہار کیا ہے، جب انہوں نے بتایا ہے کہ جو ویلیو سسٹم قرآن نے آپ کو دیا ہے، دیٹ اسٹیبلشز اسپریچویلٹی ایز اٹس روٹ، اور morality as the trunk۔ جو آپ کا پورا مورل لائف ہے، جو آپ کا پورا مورل کوڈ ہے، جو کوڈ آف لائف جو آپ کی زندگی کو ڈائریکشن دیتا ہے، بتاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو زندگی گزارنی ہے، تاکہ آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، کہ دنیا میں بھی اور زندگی کے بعد جو دنیا ہے، جو بار ڈائمنشن ہے، اس کے اندر بھی آپ نہایت کامیابی سے جائیں، کامیاب ہوں۔ تو کامیابی کی کیفیت کیا ہے؟ وہ کامیابی کی کیفیت جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کس حد تک اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، ہے نا۔ ایک تو وہ عقل ہے جو عقل آپ کی معاش والی ہے، عقل معاش، ایک وہ ہے، ایک عقل معاد، ایک آپ کی صحیح عقل ہے۔ یہ جو آپ کی ہے، اسے آپ کہیں گے صحیح عقل، یہ آپ کو صحیح ڈائریکشن دے گی، اس لیے کہ آپ کی معرفت کے دروازے جو ہیں نا، وہ آپ کو علم کی کیفیت سے منور ہوتے ہیں، اس لیے کہ علم ایک نور الہی ہے، علم نور الہی ہے، اور وہ معاصی کے قلب کے اوپر منعکس نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس میں جو تہ جمی بھی ہوتی ہے وہ ایسی ہے جو نور کو روکتی ہے نا۔ جو اس کا قلب ہے وہ نور سے منور نہیں ہوا۔ اب اس کو منور کرنے کے لیے جب سرور کونین علیہ السلام کی ذات اقدس تھی، تو وہ تو ایسی نور سے مرصع تھی کہ جو بھی اطراف ہوتا تھا وہ سارا منور ہو جاتا، سارا معاشرہ منور ہو گیا، ہے نا۔ کہ لوگ آتے تھے، اصحابہ اکرام، تو جو واقعہ ہے بہت مشہور، آپ سب لوگوں کے علم میں ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بہت پریشان اور روتے ہوئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ رو رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟
تو کہنے کہ آج جو آیت نازل ہوئی ہے منافقین کی، میں سمجھتا ہوں کہ میں تو منافق ہوں، اس کی ایک جو میری کیفیت ہوتی ہے حضور پرنور علیہ السلام کہ جب میں قرب میں ہوتا ہوں تو بالکل مختلف ہوتی ہے، جب میں وہاں سے نکلتا ہوں تو وہ قرب مختلف ہو جاتی ہے. تو کہنے کہ میں تو پریشان ہوں کہ میں منافق ہوں. اگر میں منافق ہوں تو وہ جو منافق کی کیفیت ہے کہ وہ دوزخ کی سب سے آخری جو طے ہے اس کے اندر پھینکا جائے گا. تو رو رہے تھے. تو جب یہ سنا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے کہ میرے ساتھ بھی یہی ہوتا کہ جب میں حضور پرنور علیہ السلام کے قریب ہوتا ہوں تو میری کیفیت دوسری ہوتی ہے. تو باہر نکل آتا ہوں تو دوسری ہو جاتی ہے. اور دونوں پہنچے پھر نبی پاک علیہ السلام کے پاس. تو آپ دیکھیے کہ ان کی جو کیفیت تھی حضور پرنور علیہ السلام کی، وہ کس طریقے سے منور کرتی تھی ان اشخاص کو کہ جو اصحاب تھے، صحابہ اکرام تھے. اب یہاں جو کہیں اسلام کی اسپرٹ کمز فرسٹ اینڈ دی باڈی نیکسٹ. آپ کو آیا نا بات سمجھ میں؟ ایک ظاہر اور باطن. جو باطن آپ کا ہے وہ کتنا اہم ہے اس کی طرف توجہ ہم دلا رہے ہیں. اور باطن کے اس کیفیت کو جو نام دیا گیا وہ تصوف سے دیا گیا ہے نا. اور تے سے توبہ ہے، سواد سے صفائی ہے، واو سے ولایت ہے نا. تو یہ ساری کیفیات جو تصوف کے اندر ہیں جو بیان کی گئی ہیں ہمارے ان بزرگوں نے جو بعد کی کیفیات تابعین کے بھی بعد آ گئے کہ جنہوں نے باقاعدہ پھر ایک سائنٹیفک میتھڈالوجی ڈیولپ کی تاکہ وہ دنیا کے جو معاملات ہیں وہ جتنے کمپلیکس ہوتے چلے گئے انسانوں کا ذہن کی رغبت اس طرح بڑھتی گئی. جب وہ بڑھی تو وہ پروپورشن نہیں رہا. پہلے پروپورشن تھا کہ وہ اسپریچولیٹی واز دی روٹ. پھر وہ پروپورشن ڈسٹرب ہو گیا. وہ موریلٹی کو بھی پھر وہ سوسائٹی کو ایک ہارمونیس بلینڈ میں رکھنے کے لیے ایک کیفیت انہوں نے ایتھیکل جو انسانوں کے اپنی دماغ کی اختراع تھی اس کو وضع کر لیا. ہمارے پاس تو ساری کیفیات جو ہیں وہ وضع شدہ ہیں. ہمیں تو قرآن نے وہ سب سکھا دی. ہمیں تو وہ سیرت طیبہ کے اندر سب مل گئی. وہی ویلیو سسٹم جو ہے وہ آپ کی کامیابی کا ضامن ہے. اشرف المخلوقات خلیفۃ اللہ فی الارض کی حیثیت سے کامیابی کا ضامن ہے کہ آپ دین میں بھی اور دنیا میں بھی دونوں میں جو پروپورشن اسائن کریں گے توجہ کا، شعور کا، وہ اسی لحاظ سے کریں گے. اسی لیے مومن کے لیے تو یہ دنیا جو ہے یہ ایک پنجرا ہے جہاں وہ قید ہے اور وہ اسے اس کے اوپر مسائب اور علائم جو بھی آتے ہیں وہ اس کے لیے ایک آزمائش ہوتے ہیں جو اس کو تزکیہ نفس کے دور سے گزارتے ہیں، جو اسے سکھاتے ہیں کہ صبر اور شکر کے درمیان تمہارا ایمان ہے نا. تو وہ ان کے اوپر توجہ دے کے صبر کی اس کیفیت کو اور شکر کی اس کیفیت کو سمجھتا ہے، جس کے لیے سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا کہ روز نماز جب پڑھو تو اس کے بعد 3 مرتبہ ہی پڑھو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کہ اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ میری مدد فرما. اب دیکھیے یہاں بھی اسی لیے ہم جو بتاتے ہیں بات بار بار کہتے ہیں اس بات کو توفیق باللہ، کہ اگر میرے زبان سے کوئی صحیح الفاظ نکل رہے ہیں تو یہ توفیق باللہ ہے. میرا کوئی اس میں وہ نہیں ہے سلسلہ، میری صرف نیت ہے. میں وہ نیت لے کے اپنے رب کے پاس حاضر ہوتا ہوں اور اسے درخواست کرتا ہوں کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے جو بھائی ہیں، میرے بچے ہیں، ان کو عقل، ان کے ذہن کو وہ کیفیت عطا فرما کہ یہ ان چیزوں کو ریئلائز کرے جو ان کو ایک کامیاب کامل انسان کی حیثیت کی طرف لے کے جائیں. اب کرنے والی ذات وہ ہے، دلوں کو موڑنے والی ذات وہ ہے، اور وہ کیا شاندار ذات ہے، علیم الخبیر، کہ جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے نا. ان اللہ بصیر بالعباد، اس کو ہر کیفیت معلوم ہے.
جس کے آپ کے ذہن کے اندر جو ایک خیال اٹھتا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے. وہ آپ کی شہرت نحن اقرب الیہ من حبل الورید، آپ کی شہرت سے زیادہ قریب ہے، آپ کے نفس میں ہے مگر آپ دیکھتے نہیں، اس لیے کہ آپ نے تو دیکھا ہی کچھ نہیں، اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ الم تر الی ربک، اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ کیا تم اپنے رب کو نہیں دیکھتے؟ قرآن کہہ رہا ہے. تو ہم اپنی روح کو اس ڈورمنٹ کنڈیشن کے اندر ہی رکھتے ہیں جب تک کہ یہاں سے وہ روح منقطع نہ ہو جائے جسم سے. اس لیے سرکار حضور نور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی تو انسان کی تو آنکھ کھلتی جب وہ موت سے نکلتا ہے، اور ورڈس ود افیکٹ ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں. تو یہ کیفیت جو ہے سمجھنی ہے. اب کیوں کہا یہ نبی پاک علیہ السلام؟ اس لیے کہ وہ ساری کیفیات جو روز ازل سے شروع ہوئی، آپ کی ابتدا سے شروع ہوئی، وہ ساری محفوظ ہیں آپ کے سب کانشس کے اندر، آپ کی کانشسنس کے اندر. اور کانشسنس کے لیولز ہیں، آپ کی سپر کانشسنس بھی ہے نا. تو آپ کی جو سب کانشسنس ہے یہ سب چیزیں موجود ہیں، اور یہ سب چیزوں کا جب پردہ ہٹتا ہے، حجاب ہٹتا ہے، تو پھر انسان کے سامنے حقیقت سامنے ہوتی ہے. اور وہ حقیقت جو ہے جب وہ اس کو معلوم ہوتی ہے تو کہتا ہے کاش مجھے اللہ زندگی اور دے دیتا، ایک اور زندگی دے دیتا. اس لیے تو اللہ کو بھی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ پوری بھی سامنے ہے اس کے. پھر کہتا ہے کاش مجھے وقت اور مل جاتا. تو چڑیاں چگ گئی کھیت، اب تو کام ختم ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا. یہ اس پاس تھرو دس منزل ہے نا. اب تو اس پوسٹ پہ دوبارہ نہیں آ سکتا، اس اسٹیشن پہ وقت جو نکل گیا وہ پھر ہاتھ نہیں آتا. وقت تو چلا گیا. وقت سے پیرشبل کموڈٹی، پیرشبل، وہ پیرش ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اور ہم اور وقت کا پھر اظہار فرمایا اللہ پاک نے، اس کی امپورٹنس کا کہ اس کی قسم کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان جو ہے وہ دنیا میں آ کے دنیا کی چکا چوند سے ایسے پریشان ہوتا ہے، ایسے اس میں غالب ہو جاتا ہے، اس کے اندر متوجہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، اپنے اصل مقصد کو بھول جاتا ہے. اور جب وہ مقصد کو بھول جاتا ہے تو پھر وہ اور اس میں اور جانور میں تفریق نہیں رہی. تو اس لیے جاگیے، ففروا الی المغفرہ، بھاگتے ہوئے آئیے اللہ کی طرف، ہے نا. اور اپنے مقصد کو، مقصود حیات کو پہچانیے. مقصود حیات اگر نہیں پہچانا تو جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہے. پھر نہ گلا کیجیے گا جب وہ چڑیاں چپ گئی کھیت، ہے نا، کہ اللہ مجھے اور دے دیتا ہے. Because then there is no way. It's gone. So the time is the most valuable commodity that you have. Asset of the most valuable asset that you have. اس وقت کو ایسے استعمال کریں کیسے؟ اولی الالباب، لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. جن کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہوتا، وہ تو ہر لحظہ ہر لمحہ اپنے رب کی ذکر کے اندر مصروف رہتے ہیں، ہے نا. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ فکر کرتے ہیں. Again, get back to your mind. The topic that we started with. وَيَتَفَكَّرُونَ. اب یہ اولو الالباب کی جو کریکٹرسٹک بتائیں، وہ پہلی کریکٹرسٹک وہ بتائی کہ وہ ہر وقت ذکر میں مشغول رہتے ہیں، ہے نا، کہ ہر وقت ان کا ذہن جو ہے وہ راغب اسی طرف رہتا ہے، ایک ہی طرف. انہیں تو چاہیے قرب اور وصال ربی. تو وہ تو ان کا ذہن جو ہے ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر شے کے اندر اپنے رب کی قدرت کو دیکھتا ہے. اور کیا شان ہے، ہر لحظہ، ہر لمحہ جو سائنس آپ کو ڈسکوریز دے رہی ہے لالا کر، وہ سب کے سب ان باتوں کو افہام اور ری افہام کر رہی ہیں جو قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے 1500 سال پہلے آپ کے اوپر، آپ کو عطا فرما دی. کتنے خوش نصیب ہیں آپ.
اس کے باوجود اگر آپ کی توجہ حقائق کی طرف نہیں ہے جو کھول کے بیان کر دیا قرآن حکیم نے، تو پھر آپ سے زیادہ یا مجھ سے زیادہ جاہل کون ہوگا بھائی؟ یہ تو جہالت کی علامت ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خطرہ ہے، اس کے باوجود آگ میں ہاتھ ڈال رہا ہوں، دوزخ کی آگ میں ہاتھ ڈال رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہے وہاں، اس کے باوجود میں اس کے لیے اسپائر نہیں کر رہا کہ مجھے تو جانا چاہیے ایسی جگہ جو جنت ہو۔ اول تو یہ بھی صوفی کے لیے تو یہ دونوں چیزیں بیگانی ہیں، اس لیے کہ صوفی کو تو صرف وصال اور قرب چاہیے، اسے نہ جنت سے سروکار ہے نہ دوزخ سے سروکار ہے، وہ تو حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ جب اللہ رب العزت نے تخلیق کیا تو وہ دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جمال اور جلال، کہ جمالیاتی یعنی جو اینجلز ہیں وہ جمالیاتی تخلیق ہیں، اور جلال جو ہے وہ آپ کا جنہ وغیرہ جو یہ مخلوق ہیں جس میں بیزر کوالٹیز بہت ہوتی ہیں، تو وہ دونوں کیفیات انسان کے اندر اللہ نے ڈالی ہیں، اس لیے کہ اس کا امتحان ہے یہ، اس کو ایک شان سے ایک کیفیت کی طرف جانا ہے، اسے ایک کامل انسان بننا ہے۔ He has to move towards perfection. He has to pass through that process of evolution, which ensures that he is a better man. جیسے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارا مومن کا کل آج سے بہتر ہے نا؟ تو وہ کیفیت جو ہے ذہن کی، اس کو کس طریقے سے، کس حسن کے ساتھ ایک پرفیکٹ ریلیجن اسلام، پرفیکٹ دین اسلام میں ہمیں عطا کیا رب کریم نے، اور ایسی عظیم الشان ہمیں کیفیات عطا کی کہ سرور کونین علیہ السلام کی ذات اقدس ہمارے درمیان اللہ رب العزت نے ان کو اتارا، اور اس کے بعد میں انہی کے صدقے اور طفیل میں عظیم الشان قرآن پاک کو ہمیں عطا فرمایا، جس میں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Everything has been explained. It expounds everything. اب دیکھیں نا کیا خوبصورت بات ہے کہ ہمیں جو عطا کیا وہ سب کچھ بنا بنایا عطا کر دیا، آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہے. You have to make the effort in the right direction. جیسے آپ کے مائنڈ کو میں نے بتایا کہ the mind has to make a choice of right action at the right time, at the right moment, in the right place, in the right environment. تو وہ جتنا ایسا وہ رائٹ ہوگا اسی طریقے سے وہ کامیاب ہوتا چلے جائے گا. جیسے آپ کسی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے جاتے ہیں تو you have to have the right price, the right place, the right market, ہے نا؟ وہ ساری رائٹ ہونی چاہیے. جب وہ کمبینیشن رائٹ ہے 5 P's کہلاتی ہے، جب وہ 5 P's رائٹ ہوں گی تو you will ensure the success of your product and the guarantee of your profitability. سمجھ بات؟ تو انسان کے ذہن کو اللہ نے اس قدر عظیم الشان کیفیت میں تخلیق فرمایا ہے. اس کی تھوڑی سی میں نے آپ کو انفارمیشن دی تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں اور یہ دیکھ سکیں کہ جو ایموشنل انٹیلیجنس آپ کی ہے، انسان کی جو آئی کیو ہے نا، انٹیلیجنس کوشنٹ، یعنی جو وزڈم ہے اس کو، یا جو حکمت جو بھی عقل دی جاتی ہے، وہ 14 سال کی عمر تک اس کو سب مل جائے. By 14 years he is blessed. Every individual is blessed with عقل، ہے نا؟ مگر جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے آپ کی وہ تو کانسٹنٹ ہے، اور وہ آپ کے ساتھ جاری و ساری رہتی ہے، وہ پرپیچوئل ہے، وہ پرپیچویٹ کرتی ہے. تو if you are not able to build up your personality and your vision of success on the basis of the experiences that you gain in your life here, and you are able to amalgamate all those experiences in a format which ensures your success in this life and in the hereafter, تو تب تک پھر بات مکمل نہیں ہوتی. You have to do that, and that is the essential component جس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی سمجھ کی کیفیات میں مکمل طور پہ
پالیں. It should be inculcated. The object of the institution is to give you the information, the education, and the training of the discipline. تاکہ آپ کا we can ensure that your mind thinks of the right lines. وہ right lines کیا ہیں؟ وہ right lines have been indicated in the Quran and Sunnah. We are not going beyond. Because your success is assured if you tread on these two, قرآن and سنہ. اگر آپ اس رستے پہ چلتے ہیں تو پھر آپ کے لیے سکسیس جو ہے وہ اشورڈ ہے. اور اس میں جو حکمتیں ہیں وہ آپ کو اپنے اس ذہن سے جو آٹومیٹیکلی ہر وقت انرجی جنریٹ کرتا ہے آپ کے تھاٹ سے، آپ کی پلاننگ سے، اس کو آپ جتنا زیادہ کنڈل کریں گے یا ریکنڈل کریں گے اتنا ہی زیادہ نور کی کیفیت جو ہے جو علم سے منسلک ہے. نور جو ہے وہ الہی ہے. نور جو ہے وہ بس اللہ کا ہے سب سے بڑا. اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور السماوات والارض. تو کائنات کا نور. اور سب سے پہلا نور جو پیدا کیا جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا وہ نور محمدی علیہ السلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اس کی کیفیت میں نے آپ سے عرض کی کہ جب اللہ نے اپنی پہچان کے لیے کہ I was a hidden treasure and I wanted to be known, جو نے یہاں ذکر کی کیا ہے آگے. تو وہ ان کیفیات کو آپ کو سمجھنا ہے. اس لیے کہ دیکھیے ایک کام آپ کرتے ہیں جو ہے ریچولسٹک. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کا قرآن کو ناظرہ پڑھا ہوگا، آپ کو ضرور اس کا فائدہ ہوگا. مگر ہمیں تلقین اس بات کی ہے جو اس کا آبجیکٹو ہے وہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہدم و رحمہ. اس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے، اور بشرا للمسلمین اینڈ glad tidings for the Muslims. ہم اگر سمجھیں گے نہیں اس کو اور اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اپنی اس عقل کو اس کے لیے استعمال نہیں کریں گے. پہلے عقل کی آپ تزکیہ کریں گے، پہلے عقل کا تزکیہ کرنا ضروری ہے. وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ کرنا ضروری. قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ. آپ کو تزکیہ ضروری ہے. تزکیے کے بغیر معرفت نہیں ہے، اب معرفت کے بغیر عشق نہیں ہے نا. تو وہ جو معرفت کا عشق ہے جو آپ کو حقیقت کی طرف لے کر جائے گا وہ کیسے پائیں گے آپ اگر آپ نے وہ پیٹرن سمجھا نہیں، اگر آپ نے اس ہدایت کو اپنے اندر سمویا نہیں تو کیسے جائیں گے آپ آگے. اہم بات یہ ہے، یہی ہے کیفیت ہے کہ جو عقل ہے اس کو صحیح استعمال کرنا ہے، جو وقت ہے اس کو صحیح استعمال کرنا ہے، جو زندگی ہے اسے صحیح روش پہ لانا ہے، جو مورلز ہیں ان کو صحیح طریقے پہ ڈالنا ہے. جب یہ ساری چیزیں صحیح ہوتی چلی جائیں گی تو آپ حقدار ہوں گے جنت المالا کی، جنت النعیم کی، جنت الفردوس کی، ہے نا. تو یہ کیفیت کو سمجھے بغیر اگر آپ چلیں گے تو پھر وہ کیفیت اس میں یہاں یہ بھی جوڑ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا مختلف کیفیت کو، کہا میں نماز بھی پڑھوں گا، یہ بھی کروں گا، 5 جو چیزیں بتائیں میں نے یہ بھی کروں گا. تو جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا جنتی کو دیکھ لو. تو جنت انشور ہو گئی مگر قرب و وصال نہیں ملے گا. قرب و وصال کے لیے تو پھر آپ کو محنت کرنی ہے، آپ کو جہاد فی اللہ کرنا ہے. جب جہاد فی اللہ کریں گے تو پھر اس منزل میں آئیں گے. پھر وہ جو سپارک ہے وہ آپ کا الاؤ بنے گا، اور پھر وہ الاؤ آپ کو روشن کرے گا، جو منعکس کرے گا آپ کو کیفیت کو، نور کی کیفیت کو، ہے نا. تو یہ ساری چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے. بغیر سمجھ کے چلنا جو ہے
وہ جیسے اندھے کو آپ نے لاٹھی دے دی تو لاٹھی سے کور جو ہوتا ہے اندھا چارہ تو وہ کچھ تھوڑا سا مدد تو مل جاتی ہے، مگر آپ ایک اندھے کو ایک بینا سے اگر آپ اس کا موازنہ کریں گے تو کہیں بھی نہیں ہے بیچارہ کو. تو وہ جو لاٹھی ہے نا وہ بالکل ایسی ہے، آپ نے بغیر سے جو سمجھے کا ریچول کر لی ہے. میں نے پڑھ لیا، ابھی 5-6 پڑھ لیا، روز پڑھتا ہوں میں 1 پارہ 2-3 پارے 4 پارے روز پڑھتا ہوں. بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اس سے بھی افزائش ہو رہی ہے آپ، مگر وہ لکڑی کی طرح ہے. وہ بینائی چاہیے، اس بینائی کو آنکھ کو کھولیے. آنکھ کو بند کیوں کیے؟ آنکھ کو کھول کے زندگی کو سمجھیے. یہ جو اللہ رب العزت نے ایک عظیم شان موقع دیا ہے آپ کو کہ آپ روح سلطانی سے ہوتے ہوئے روح قدسی کی طرف پہنچے، اس کی طرف توجہ دیں. شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت کو پکڑنا ہے، حقیقت کی طرف جانا ہے. تو اپنی تمام کیفیات کو جب تک آپ توجہ سے اور اس کو علم سے اس کی آبیاری نہیں کریں گے، اس لیے کہ علم نور الہی ہے، تب تک وہ کیفیات اجاگر نہیں ہوں گی. اور وہ آپ کے اندر جو ایک ٹریمنڈس پوٹینشل آپ کی روح کے اندر اللہ رب العزت نے محفوظ فرمایا ہے، وہ آپ کو آشکارا نہیں ہوگا. You will not be able to witness and observe and know about your potentialities unless you follow this path. من عرف نفسه فقد عرف ربه. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ اصل میں اس پہ ان لائنس میں اگر جاتا ہوں تو پھر وہ میں اپنے اس کو فلو کو تو پھر رک جاتا ہوں، اس کی طرف دیکھ نہیں رہا. اس کو میں نے بیان اس لیے کیا تاکہ آپ کے لیے پوائنٹرز ہیں، آپ اسے آسانی سے ان کو پھر دوبارہ جب اپنے ذہن میں اس کو کوشش کریں پانے کی تو آپ کو آسانی سے مل جائیں. مگر وہ میرا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ ایک خاص انداز سے چلتا ہے. اس تھاٹ پروسیس کو اگر میں اس سے امپیڈ کروں گا تو پھر وہ تھاٹ رہ جاتا ہے، وہ لمٹ ہو جاتا ہے ایک ایریا کے اندر. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم پوائنٹس کو جوڑیں. قرآن حکیم بھی آپ دیکھیے پوائنٹس جوڑنا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ سے ابھی سورہ آل عمران کی جو آیت جو ہے وہ جس میں نے آپ سے کہہ رہا آیت اولی الالباب. اب یہاں جو آیات اولی الالباب ہیں اگر آپ سے جوڑیں، ایک طرف تو اللہ پاک رب العزت نے وہ کوالٹیز بیان فرما دی، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہ اللہ کی سنت ہے. اب وہ جو اولو الباب ہیں وہ یہ عادت پہ اتریں گے پورے، وہ اس سنت کو پورا کریں گے کہ وہ بھی بغیر سوچے سمجھے ہوئے کام نہیں کریں گے. ان کی ایموشنل انٹیلیجنس کانسٹنٹلی پرپیچویٹ کر رہی ہے، پروگریس کر رہی ہے. وہ پا رہے ہیں، وہ پاتھ آف ڈسکوری ہیں، دی پاتھ آف تقویٰ ہیں. وہ اپنے تقوی کی کیفیت سے ان کی جو ہڈن کریوسز ہیں آف کانشسنس وہ کھل رہی ہیں. وہ جو پردے حائل ہیں وہ ہٹ رہے ہیں. جب وہ پردے ہٹیں گے تبھی تو انر سیلف دیکھیں گے آپ. جب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ تشریف لے جا رہے تھے، رستے میں ان کے ایک شاگرد ایک راہب سے گفتگو فرما رہے تھے. جب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے بہت عقلی دلائل سے کوشش کی کہ میں ان کو قائل کروں کہ یہ مسلمان ہو جائیں، مگر یہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی کرامت دیکھ لی. تو آپ نے فرمایا کہ عصر کا وقت نکل رہا ہے تو میں عصر کی نماز پڑھوں. تو آپ نے جا نماز نکالی، میتھی آپ ایسے پڑھی رکھی ہوئی تھی بغل میں، آپ نے وہ بچھائی، پانی تھا وہاں سامنے، پورے پانی کے اوپر بچھائی، دریا بہ رہا تھا، پانی میں بچھائی، اس پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھی. نماز پڑھ کے اس کو اٹھایا نماز کو اور اس کو طے کیا اور واپس بغل میں رکھ کے تشریف لائے. ہم یہ آپ بتائیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے صاحب نے تو دیکھ لیا پانی پہ
کھڑے ہو کے پوری نماز فرمائی آپ نے، اور اس کے بعد جائے نماز کو یعنی اس پر پانی کا ایک خطرہ بھی نہیں لگا، وہ اسی طرح اٹھا کے انہوں نے بغل میں رکھ کے تشریف لے آئے. یہ کیا کیفیت تھی؟ یہ سب آپ کی روح کے اندر یہ پوٹینشیل ہے، اس کا اظہار تھا، اس کا اظہار تھا. یہ بتایا گیا، یہ سمجھایا گیا. یہ سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج اقدس میں تشریف لے جاتے ہیں، اور ایک یعنی unbelievable, the most astounding journey that a human could undertake was the journey of Miraj. کہ آپ سوچئے کہ ایک خاص لیول پہ جا کے آکسیجن جو ہے وہ بالکل غائب ہو جاتی ہے، آپ مائنس ٹائم میں چلے جاتے ہیں، اور یہ جو کائنات ہے اس کی وسعت کا تو اندازہ انسان کوئی لگا ہی نہیں سکتا. یہ تو صرف ایک چھوٹا سا یونیورس جو ہے، جو آپ اگر اس دو پیریفریز کو اگر آپ دیکھیں تو جو ملکی وے ہے، اگر اس کو آپ چاہیں کہ ٹریول کریں فرام ون اینڈ ٹو دی ادر تو اٹ ٹیکس ملینز آف ایئرز. 54 I remember 54 million years, light years, and not these normal years that we go through. وہ ٹائم کے 24 گھنٹے والا نہیں، لائٹ، the speed of light. آپ سوچئے وہ سب کیا ہے. اور پھر کائنات، وہاں کہا نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ. کائنات، جو کائنات ہے اس کی وسعت کو تو فیدم کرنا، سمجھنا ہیومن مائنڈ کے لیے اب تک بھی مفقود ہے، وہ پاسبل نہیں ہے. That's not possible. The expanse is so great. Sorry, وقت ختم ہو گیا. Oh, I'm sorry. Thank you. پھر انشاءاللہ دوبارہ کنٹینیو کریں گے. I hope you learned something today. آپ ریکارڈ کر رہے ہیں تو میں نہیں کیا.